نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی مصروف زندگی میں سے کچھ وقت نکالا ہے کہ اس کی کتاب کو ہم سمجھ سکیں، کچھ نہ کچھ اس کا مطالعہ کر کے اپنی زندگیوں کو روشن کر سکیں۔ اللہ اس کے ذریعے ہماری زندگیوں کو روشنی عطا فرما اور ہمیں دنیا و آخرت میں بھلائیاں عطا فرما، آمین ثم آمین۔ تو آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 242 پڑھنا ہے نا؟ ہاں یہاں ہے۔ اور 242 ختم ہو گئی، 243 شروع ہو رہی ہے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تری الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ دیکھیے پھر سے میں پڑھ رہی ہوں، دیکھیے لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ کیا، لم نہیں، ترا دیکھا آپ نے، الی الذین ان لوگوں کی طرف، خرجو جو نکلے، من دیارہم اپنے گھروں سے، وہم جبکہ وہ، الوفن کئی ہزار تھے، یعنی وہ لوگ کتنے تھے؟ کئی ہزار تھے، حذر الموت موت کے ڈر سے، فقالا تو کہا، لہم ان سے، لہم اللہ اللہ نے ان سے کہا، اللہ نے، موتو تم مر جاؤ، ثم احیاہم پھر اس نے ان کو زندہ کر دیا۔ احیاہم میں فاعل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، پھر اللہ نے ان کو زندہ کر دیا۔ ان اللہ بے شک اللہ، لذو فضل فضل کرنے والا، علی الناس لوگوں پر ہے، ولکن اور لیکن، اکثر الناس اکثر لوگ، لا یشکرون نہیں شکر کرتے، شکر ادا نہیں کرتے۔ دیکھیے بہت پیاری بات ہے، اس میں آپ غور کرنے کے لیے۔ اس آیت میں لفظی آسان ترجمہ سن لیجئے۔ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے؟ انہوں نے اللہ نے انہیں فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں، شکر ادا نہیں کرتے۔ دیکھیں یہاں پہ تو ایک واقعے کا ذکر ہے، مگر اس سے پہلے میں آپ کو اس جملے کی طرف تھوڑی تشریح کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے غور کیا، علم ترا یہ ایسا جملہ ہے، اس کے بظاہر مخاطب یعنی اللہ تعالیٰ تو ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا۔ دیکھیے بعض دفعہ سوال نہ کچھ پوچھنے کے لیے نہیں کیا جاتا، بلکہ دوسروں کو شوق دلانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ یہ استفہام یعنی سوال کرنا تعجب کے لیے ہے، یعنی سامنے والے کو شوق دلایا جا رہا ہے، کیا تم نے غور نہیں کیا اس بات پر، یہ قصے پر، اس چیز پر؟ ان لوگوں کی طرف حیرت سے بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم غور کرو، اس بات پہ غور کرو۔ اور سن میں پہلی بات، کون غور کرے گا؟ جو اس قرآن کو پڑھے گا نا۔ جو شخص یہ قرآن ہی نہیں پڑھتا، اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، پھر ان واقعات سے وہ کیا سیکھے گا میری بہنوں؟ تو ہمیں پہلی دعوت اس جملے سے کیا مل رہی ہے کہ غور و فکر کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے ہر اس شخص کو جو قرآن پڑھ رہا ہے۔
اور کس سے؟ آنکھوں سے دیکھنا مراد نہیں ہے اس میں. دیکھنا تو اصل بظاہر ایک ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھنا, ایک ہوتا ہے دل سے دیکھنا. تو اور یہاں دل سے دیکھنا مراد ہے, یعنی غور و فکر کرنا. کس چیز میں؟ کہ یہ جو قرآن میں قصے بیان ہوئے ہیں اس میں ہمارے لیے کیا نصیحت ہے. جیسا میں نے کہا بظاہر اس میں مخاطب تو پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, مگر اس کے بعد ہر وہ شخص ہے جو یہ قرآن پڑھتا ہے اور اس پر غور و فکر کرتا ہے اور ان واقعات سے اپنے لیے نصیحت حاصل کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسری بات اس میں غور کرنے کی یہ ہے, یہ کن لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ ان لوگوں کے نام اور قصہ یہاں پر ذکر نہیں ہے. کیوں؟ اس میں بھی ایک حکمت ہے. وہ کیا ہے میری بہنوں؟ اگر ہم کسی بھی اپنے شخص کے بارے میں اپن آپس میں اگر کسی سے بات کر رہے ہوں, یہ فلاں نے ایسا کیا بولے, تو آپ اس کی پوری بیک گراؤنڈ کی طرف غور کرنے چلے جاتے اور اصل بات جو سننے کی ہے وہ غور نہیں کرتے. اس کا خاندان, قبیلہ, انہیں اس کی زندگی وغیرہ پہ دیکھنے لگ جاتے, وہ غور کرنے لگتے, اور جو مقصد اس بات کا ہوتا ہے وہ کہیں چھپ جاتا ہے. آپ غور کریے بات کو بھی. اصل بات یہاں پر وہ لوگوں کا چھپانا ہے. یہاں پہ ذکر نہیں ہے کہ وہ کون لوگ تھے, ان کے نام کیا تھے, وہ کون سے قبیلے کے تھے, نہیں بول رہے اللہ تعالیٰ. بس کیا بول رہے ہیں؟ الم تری الی الذین خرجوا, کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف جو نکلے, من دیارہم اپنے گھروں سے, وہم الوف, اور وہ 10-20 کی تعداد میں نہیں تھے. الف کی جمع الوف ہے, یہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. مگر وہ کیوں نکلے؟ موت کے ڈر سے. اور وہ کیا تھا؟ اور انسان دیکھیے گھروں کو آتا ہے ہر حال میں نا, صبح سے شام تک کام کر کے اس کو گھر کو آتا ہے تاکہ وہ سکون حاصل کرے. اگر گھر میں بھی اسے سکون نہیں ملتا تو وہ گھر سے بھی نکل جاتا ہے. تو یہ اتنی شدت کی بات ہے کہ گھر میں سکون کب نہیں ملے گا؟ جب موت کا ڈر ہوگا. تو یہاں پہ وہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں وہ لوگ, اور دلچسپی بھی ہمیں ان لوگوں کی طرف نہیں جانا ہے, بلکہ یہ بات اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں, اس کا کیا نتیجہ نکلا, یہ غور کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں یہ واقعہ بتا کر اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں اضافہ کر رہے ہیں. یہ واقعہ سابقہ کسی امت کا ہے, ٹھیک ہے, جس کی صحیح حدیث میں کوئی تفسیر نہیں آئی, مگر اس کی تفسیر کیا آئی ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے زمانے کا ایک واقعہ ہے. یہ چند اس پیغمبر کا نام بھی اس میں ذکر نہیں ہے جس کی یہ دعا ہے, انہوں نے دوبارہ زندہ فرمایا, اور اس پیغمبر کا نام جس کی دعا سے انہیں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ فرمایا وہ بھی نہیں ذکر کیا. حزقیل بتایا گیا ہے. یہ جہاد میں قتل کے ڈر سے, بیماری اور طاعون کے ڈر خوف سے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے. وہ کیوں نکل گئے تھے؟ جہاد میں جانا پڑتا اور قتل ہو جاتے بول کے یہ ڈر کے, یا پھر کوئی وبائی بیماری جیسے طاعون, یہ خوف سے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے تاکہ موت کے منہ سے جانے سے بچ جائے. یا دو باتیں ہیں, یہ کیوں نکلے, دو تفسیریں آئی ہیں کہ جہاد کے لیے جب ان کو بلایا جائے گا, جہاد میں بس ان کا ذہن یہ تھا کہ لڑیں گے تو مریں گے ہی, ماریں گے نہیں بلکہ مریں گے, اپنا ہی نقصان ہوگا بلکہ یہ ذہن تھا. یا پھر کوئی بیماری کی وجہ سے نکل گئے, یعنی فلاں محلے میں ایک بیماری آئی ہے, چلو یہاں سے نکلو, اگر وہ بیماری پھیلتے ہوئے ہمارے گھروں تک آ گئی تو ہم بھی موت کے منہ میں چلے جائیں گے, یہ ڈر سے نکلے تھے. تو آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا کہ ان کو اللہ پر یقین اور بھروسہ نہیں تھا, موت کے منہ میں جانے سے بچنے کے لیے نکلے تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں یاد دلایا, یہ بتلایا کہ اللہ کی تقدیر سے تم بچ کر کہیں نہیں جا سکتے. دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے کہ احتیاط کرنا ضروری ہے, ٹھیک ہے. جیسا کہ اب کورونا کا ماحول ریسنٹلی ہم سے گزرا ہے, جس میں اتنی ہیبت طاری ہو گئی تھی, ہم اپنے گھروں سے تو نکلنا دور کی بات ہے, آپس میں بھائی بہن, ماں باپ, بچے ایک دوسرے سے ڈسٹینس مینٹین کر رہے تھے, کہاں سردی بخار لگ جانا ہے.
یہ الگ چیز ہے. یہ اس میں ہمیں اللہ کی تقدیر سے بھاگنا نہیں کہتے بلکہ احتیاط کرنا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ چلو اب یہ آ گئی نا, ہم کہیں دور اکیلے جا کے رہ جائیں گے تو بچ جائیں گے, بلکہ ایسا کوئی نہیں نکلا باہر, مگر احتیاط کی. الحمدللہ ہم نے اس بیماری سے لڑے بھی, اس کا تدبیریں بھی کی, مختلف چیزوں کا استعمال کر کے الحمدللہ اللہ پر بھروسہ بھی کیا, اور اس بیماری کو اللہ نے ہم سے دور کر دیا الحمدللہ. تو یہ چیز ہونا چاہیے, اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے, اور اس پہ تقدیر پر ایمان بھی ہونا چاہیے کہ اگر میرے حق میں اللہ نے لکھ دیا ہے یہ بیماری تو لا محالہ میرے پہ آئے گی, مگر مجھے احتیاط کرنے کا بھی حکم ہے, اللہ کے رسول کی حدیثوں سے ثابت ہے. تو یہ کرنا ہے. مگر یہاں پہ وہ چیز نہیں تھی, ان کو تقدیر پر ایمان نہیں تھا, وہ لوگوں کو تقدیر پر ایمان نہیں تھا, اس لیے وہ موت کے ڈر سے نکلے. تو اللہ نے کہا پہلے مر ہی جاؤ تم موت کے ڈر سے نکلے نا, تو اب تم مر جاؤ, پھر ہم تم کو زندہ کر کے بتائیں گے. دیکھیے کتنا اچھا واقعہ ہے, اس سے ہمارے ایمان میں, ہماری تقدیر پر ایمان مضبوط ہوتا ہے. تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے, انہیں مار کر ایک تو یہ بتلا دیا کہ اللہ کی تقدیر سے تم بچ کر کہیں نہیں جا سکتے, اور دوسرا یہ بتلایا کہ انہوں نے انسانوں کی آخری جائے پناہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات, آخری اللہ سے بچ کے ہم کہیں نہیں جا سکتے. اللہ کے علاوہ ہماری کوئی جائے پناہ جس کی ہم پناہ میں جائیں وہ اللہ کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے. یہ دوسری بات بھی معلوم ہوئی. اور تیسری بھی یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی پورا قادر ہے. ثم احیاہم, پھر ان کو اللہ نے زندہ کر دیا, اور یہ اللہ کے علاوہ کسی کی طاقت نہیں ہے. اور وہ تمام انسانوں کو پھر اسی طرح زندہ فرمائے گا جس طرح اللہ نے ان چند ہزار لوگوں کو مار کر زندہ کر دیا. ٹھیک ہے, یہ آیت بھی, یہ بات بھی ہمیں اس آیت سے معلوم ہے. اور یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے. آگے کی آیتوں میں ہم جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو وقاتلوا فی سبیل اللہ, اب آگے پڑھیں گے تو اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اس میں مسلمانوں کو جہاد کرنے کا حکم ہے. یعنی موت کے ڈر سے بیٹھو نہیں, بلکہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اگر تم میں طاقت ہے تو تم فوراً اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلو. یہاں یہ حکمت ہے کہ جہاد سے جی مت چراؤ. موت اور حیات تو اللہ کے قبضے میں ہے, اور اس موت کا وقت بھی متعین ہے. جو موت ہمیں آنی ہے اس کا وقت بھی متعین ہے, چاہے وہ جہاد میں آئے یا جہاد سے ڈر کر اگر ہم گھر میں چھپ کے بیٹھے تب بھی ہمیں آ سکتی ہے. بولے نا, اگر تم مضبوط قلعوں میں بھی ہوگے, اگر تم کو موت آنی ہے تو وہاں ضرور موت آئے گی, تم اس کو ٹال نہیں سکتے. ٹھیک ہے, یہ دو باتیں ہمیں اس آیت سے معلوم ہوئی, مگر اکثر لوگ اس میں ناشکرے ہیں, نہیں جانتے کہ انہیں کس سے ڈرنا ہے, کس پر ایمان لانا ہے, اور کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, آگے دیکھتے ہیں. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. یہی بات میں بولی نا آگے کی آیت میں, وَقَاتِلُوا, اور تم لڑو, فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں, وَاعْلَمُوا, اور جان لو, أَنَّ اللَّهَ, بے شک اللہ, سمیع, خوب سننے والا, علیم, خوب جاننے والا ہے. ٹھیک ہے, کیا مانے, آسان ترجمہ کیا ہے, اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ خوب سنتا اور جانتا ہے. کیا میں نے یہ بات بتا چکی ہوں کہ اللہ کے سننے میں ہمارے سننے میں فرق ہے؟ شاید میں نے بتایا, مگر پھر سے دہرانا چاہتی ہوں. کوئی اگر یہ سوچ سکے, یہ جو ایک اللہ پر ایمان نہیں لاتے, اور بہت سے لوگ جو اللہ کو ہی نہیں مانتے, وہ بولتے کہ اللہ کی ایک صفت سننا ہے اور انسانوں کی ایک صفت سننا ہے, تو وہ کیا سملیرٹی ہو گئی نا اللہ کی صفت میں انسانوں کی صفت میں؟ تو نہیں, بالکل نہیں. اللہ کا سننا اور ہمارا سننا مختلف ہے. اللہ کا دیکھنا اور ہمارا دیکھنا مختلف ہے. اللہ کا علم اور ہمارا علم مختلف ہے. جیسے میں مثال دیتی ہوں, دیکھیے, ہم ایک کمرے میں ہیں,
تو ایک حد تک ہمیں کچھ بات سنائی دے گی، اس حد پار ہو جانے کے بعد دوسرے کمرے میں ہو یا کئی تیسرے کمرے میں ہو، اگر کوئی بات کرے وہ بات ہمیں سنائی نہیں دیتی. یہ ہماری لمیٹیشن ہے، ہماری حد ہے. اسی طرح دیکھنا بھی ہے، ایک حد تک ہمیں نظر آتا ہے، اس کے بعد ہمیں نظر نہیں آتا. مگر اللہ کی ذات ساتوں آسمانوں کے اوپر، عرش کے اوپر ہے، مگر وہ وہاں سے ہم زمین پر موجود کالے پہاڑ پہ کالی چونٹی کو چلتا ہوا بھی دیکھ سکتا ہے اور اس کی حرکت کو سن بھی سکتا ہے. یہ ہے اللہ کی صفات میں اور ہماری صفات میں فرق. اور دوسری بات، 4 لوگ ایک ساتھ بولنے لگے، ہمیں کسی ایک کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. مگر اللہ تعالیٰ ساری دنیا بیک وقت ایک ہی لمحے میں، ایک ہی وقت میں سب اگر اللہ کو پکارے اور اپنی اپنی خواہشات بیان کرے تو اللہ کی ذات اتنی قادر ہے میری بہنوں، سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ ہر ایک کی الگ الگ بات کو سنتا بھی ہے اور ہر ایک کو اس کی خواہشات کے مطابق دیتا بھی ہے. سبحان اللہ. سوچئے کتنی بڑی قدرت ہے. تبھی تو وہ اللہ ہے نا، تبھی وہ ایسی ذات ہے جو اس دنیا کو چلا رہی ہے. تو ہمیں یہ ایک بات آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ اللہ سننے والا ہے، ہماری ہر پکار کو اللہ سنے گا، رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، تنہائی میں، خلوت میں، جلوت میں، ہر بار ہمیں اللہ ہی کو پکارنا ہے. اور اللہ کا علم ہر چیز پہ قادر ہے. ہم زبان سے کہنے والی بات کو سنتے ہیں، ہم پڑھ کر علم حاصل کرتے ہیں، مگر وہ تقدیر کا علم بھی جانتا ہے. اللہ نے ہم سب کی تقدیریں لکھ دی، مگر ہم کو نہیں بتایا کہ تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے. مگر اللہ جانتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، بس اس کو اللہ ہی چھپا کر رکھا ہے. ہمیں کیا بولتے چوائس دے دی ہے کہ تم جو راستہ تمہارے لیے اختیار کر لو گے وہ تمہارا ٹھکانہ ہوگا. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. من ذا الذی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون. کیا مانے؟ من ذا الذی، کون ہے؟ من لفظ استفہام ہے، کوشچن ورڈ ہے. من کون ہے؟ من ذا الذی، وہ جو، یخرج قرض دے، اللہ اللہ کو، قرضا حسنا قرض حسنا، کون سا؟ اچھا والا قرض. فیضاعفہ، تو پھر وہ اللہ، اس میں فاعل اللہ ہے، بڑھا دے اس کو. کون سے؟ اس قرض کو. لہو، اس کے لیے. کس کے لیے؟ وہ انسان کے لیے جو قرض دیتا ہے. اضعافا کثیرہ، کئی گنا زیادہ. اضافن بولتے ہی کافی تھا مگر اس کے ساتھ کثیرہ بھی لائے، کئی گنا زیادہ بڑھا دے. واللہ، اور اللہ، یغبض، تنگی کرتا ہے، ویبسط، اور فراغی بھی کرتا ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. ٹھیک ہے، دیکھیے آپ لوگوں کو یاد کرنے کے لیے، ایک ایک جملہ سمجھ میں آنے کے لیے تھوڑی محنت آپ کو بھی کرنی ہے، تاکہ آپ بھی اللہ کے سامنے کچھ توشہ پیش کر سکیں کہ اللہ میں نے چھوٹی چھوٹی چیزیں، واو کے معنی معلوم ہو گئے، اور سما پھر الذی جو، یبسط فراغی کرنا وغیرہ وغیرہ. ایسا قالو انہوں نے کہا، ایسے چھوٹے چھوٹے جملے آپ لوگ بھی یاد کر لینا. اس لیے یہ پی ڈی ایف ہم آپ کو شیئر کر رہے ہیں ہر بار. آگے دیکھیے، ایسا بھی کوئی ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے، بس اللہ اسے بہت بڑھا چڑھا کر عطا فرمائے. اللہ ہی تنگی اور کشادگی دے کرتا ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. کتنی پیاری بات ہے، سبحان اللہ. دیکھو ہماری یہ اوقات ہے میری بہنوں، پہلے یہ جملے پہ غور کر لے. اللہ بول رہے قرضہ دو، حالانکہ پوری دنیا، پوری کائنات، زمین اور آسمان اور ہر چیز اس کی ہے. وہ انسانوں سے مخاطب ہو کے کر رہا ہے. کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے؟ اللہ اکبر، کیا حکمت ہے اس بات میں. یہاں قرض حسنہ سے مراد کیا ہے معلوم؟ اللہ کی راہ میں یا پھر جہاد میں اپنا مال خرچ کرنا. سبحان اللہ. اس مال کو، اس
اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو اللہ تعالیٰ اپنے ذمے خرچ سمجھ کے اس کو کئی گنا بڑا چڑھا کے ہمیں دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا. میری بہنوں خوش ہو جائیے. اب تک ہم نے جو جو بھی اللہ کی خاطر اللہ کی راہ میں نکالا ہے, چاہے وہ 10 روپے بھی کیوں نہ ہو, 100 روپے بھی کیوں نہ ہو, 1000 روپے بھی کیوں نہ ہو, سنے نا میری بہنوں, خوش ہو جائیے. وہ آپ کا سودا بیکار نہیں گیا, بلکہ اس آیت کے ضمن میں آ کر آپ نے جس کو بھی دیا اللہ کی خاطر دیا, اللہ کو خوش کرنے کی خاطر دیا, تو وہ آپ کے لیے آپ کے حق میں کئی گنا بڑھ چڑھ کر آپ کو مل رہا ہے. وہ نہیں دکھ رہا. حالانکہ خرچ کس کو بولتے معلوم؟ اپنے مال سے کاٹ کے تھوڑا حصہ نکال دینا. جیسا کہ میرے پاس 1000 روپے ہے, میں اس میں سے 500 نکال کے کسی کو خرچ دے رہی ہوں, تو وہ میرے مال سے کٹ رہا ہے, نکل جا رہا میری حکومت سے وہ مال, مگر وہ کہاں جا رہا ہے؟ کسی کی مدد میں جا رہا ہے, کسی کے پاس جا کر وہ اس کی مدد کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس دینے کو بھی, جو بظاہر دیتے بھی ہیں واپس, قرض میں اور دین میں ایک فرق ہے, یاد رکھیے. قرض کہتے ہیں جس میں کوئی لمٹ نہیں رکھی جاتی, یعنی کبھی بھی آپ واپس کر سکتے, جس میں اتنی مدت مقرر نہیں کی جاتی, اور دین میں مدت مقرر کی جاتی ہے. کوئی دین بولتے ہیں ایسا قرض جو 1 مہینے کے لیے, 2 مہینے کے لیے, 3 مہینے کے لیے دیا جاتا, سال بھر جو بھی ہو مدت مقرر ہوتی. مگر قرض میں مدت مقرر نہیں ہوتی, جب بھی اس کے پاس آئے گا وہ واپس کرے گا آپ کے پاس, وہ قرض کہلاتا. تو دیکھیے اب وہ میں 500 روپے جو دے رہی ہوں, میں حالانکہ اپنے مال سے نکال کے اس کو دے رہی ہوں, اب وہ میرے پاس نہیں رہ رہا, مگر اللہ تعالیٰ بول رہے میں اس کو اپنے پاس لے رہا ہوں. تم نے بظاہر, وہ تو اللہ کے پاس نہیں کیا, وہ بندے کے پاس ہی ہے, وہ اس سے اپنا فائدہ حاصل کر رہا ہے, اپنی پریشانی مصیبت جو بھی ہے دور کر رہا ہے. مگر اللہ تعالیٰ بول رہے تم نے جو یہ ہمت کی نا, اپنا مال دوسرے کو دیا, تو یہ تمہارا جذبہ میرے پاس قابل احترام ہے. میں اس کو اپنے ذمے خرچ سمجھوں گا اور اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر تمہارے حصے میں ڈالوں گا. دنیا میں بھی اس کے مال میں برکت ہوگی. میں نے سنا ہے کئی لوگوں کو کہ جو بھی اللہ کی راہ میں نکالتے, کسی نہ کسی طرح دوسری طرف سے لوٹ کر ان کی طرف کئی فائدہ ہو جاتا. میں نے خاص سنا ہے, تجربے کی بات بتا رہی ہوں. ایک شخص نے تو اب یہ رمضان میں جب اعلان کیا گیا تھا کہ اللہ کی مسجد یا کسی کام کے لیے اللہ کے لیے خرچ دو, فوراً 1 لاکھ روپے دیتے بول کے ہاتھ اٹھائے. تو ان سے پوچھا, ارے سوچ سمجھ کے بول رہے؟ ہاں میں نے آزمایا ہے, میں جب بھی اللہ کی راہ میں 1 لاکھ کچھ بھی دیتا ہوں اس کا ڈبل مجھ کو فائدہ ہوتا ہے. تو میں آج اس لیے 1 لاکھ فوری بول دیا تاکہ میرے کو یقین ہے 2 لاکھ کا فائدہ ضرور ہوگا اپنے مال تجارت میں بول کے. تو ایسا یقین ہونا, کیسے نکلے ہوں گے اس کے الفاظ. اللہ سب کو دولت عطا کرے, اللہ سب کو دے, انشاءاللہ ہم سب کو دے. ہم بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں, کسی مصیبت زدہ کی مصیبت کو, اس کے گھر کے زندگی کو ہم اس میں شریک ہونے والے بنے. تو اللہ اس کو خرچ سمجھتا ہے, اور اللہ اگر لوٹانے بیٹھے تو وہ اپنی شان سے ہی لوٹائے گا نا. کیا 10 روپے دیے تو 10 روپے ہی واپس کرتا؟ نہیں, اپنی شان و شوکت سے. جو بندے کا دل دیکھتا ہے نا, جس نیت سے بندہ دے رہا ہے, اس نیت کو اللہ مد نظر رکھ کے اپنی شان و شوکت سے اس کو کئی گنا فائدہ پہنچائے گا, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ٹھیک ہے, تو اللہ ہم تمام کو جو بھی یہ سن رہے ہیں اللہ کی راہ میں خوب خوب خرچ کرنے والے اور اپنے مالوں میں برکت حاصل کرنے والے بنے, اور رزق کی کشادگی ہوگی, بیماریوں سے حفاظت ہوگی, اور ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا طریقہ ہوا. اور وہ دونوں طریقوں سے ہماری آزمائش کر رہا ہے. کس طریقے سے؟ تنگی بھی دے کر اور خوشنودی. یہ کیا بولے آگے؟ واللہ یقبض ویبسط. اللہ ہمیں تنگی بھی دے کر آزماتا ہے اور کشادگی فراغی بھی دے کر آزماتا ہے. کبھی رزق میں کمی آ کر ہمیں آزمائش مبتلا ہوتی ہے, اور کبھی کشادگی بھی ہوتی ہے. تب دیکھتا اللہ اس کو میں دے کر آزما رہا ہوں تو انہیں میرے راہ میں دے رہا, یا کم کرے تو اللہ کی راہ میں دے رہا. یہ بھی اللہ کے ایک جانچ کرنے کا, آزمانے کا طریقہ ہے. تو دونوں طریقوں میں بھی ہمیں اللہ کی رسی کو, اللہ کو بھولنا نہیں ہے, بلکہ خوش تنگی آئے تب بھی صبر کریں, اور خوشادگی آئے تب بھی شکر کریں اور اللہ کو
याद रखें दोनों में भी। फिर अल्लाह की राह में खर्च करने से तो कमी नहीं आती, अल्लाह ताला इसमें कई कई गुना इजाफा फरमाता है। कभी जाहिरी तौर पर हमें वो फायदा नजर आ जाता है और कभी मानवी रूहानी तौर पर इसमें बरकत डाल दी जाती है, और आखिरत में तो यकीनन ही इसमें इजाफा हैरत कुन होगा, हैरत ज़दा होगा। यानी आखिरत में तो हमें कंपलसरी उसका कई गुना मिलकर ही रहेगा। ये यकीन से हमें अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए। और इल्म सीखने के लिए भी, यहाँ पे मैंने वो हदीस बताई थी ना, हसद जायज नहीं है मगर दो चीजों में। एक, उस शख्स पे हम रश्क कर सकते हैं जिसको अल्लाह ने इल्म दिया हो, दीनी इल्म, और वो उसके मुताबिक फैसले करता है और लोगों को इल्म पहुंचाता है। और दूसरा, माल, इल्म के साथ माल को जोड़ा गया है, यानी इल्म हासिल करने के लिए अगर हमारे पास थोड़ा बहुत माल भी खर्च करने की नौबत आए तो कर सकते हैं। इस हदीस से उलमा ने ये तफसीर निकाली है। तो माल भी अगर वो अल्लाह की राह में खर्च कर रहा तो हम भी ख्वाहिश करें कि अल्लाह हमें भी ऐसा माल दे ताकि हम भी अल्लाह की राह में खर्च कर सके। आमीन सुम आमीन। चलिए आगे देखते हैं। अलम तरा, फिर यहाँ पे तुरजाउन हो गया क्योंकि हमें आखिरकार तो लौटना अल्लाह ही तरफ है। अलम तरा इलल मलई, फिर से वही जुमला आया है। आप गौर करें, जो जुमला शुरू आयत में हमने आज किया था वही जुमला आपको फिर से दोहरा रहा है अल्लाह ताला, कि फिर इसमें भी गौर करो। अलम तरा, क्या, इलल मलई, उस जमात की तरफ, मिन बनी इसराइल, जो बनी इसराइल में से थी, मिन बादी मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम के बाद, यानी उनके इंतकाल के बाद, इज कौलू, जब उन्होंने कहा, ली नबी जिन, अपने नबी से। एक मिनट, हाँ, क्या कहा? लबीहिम इबअस, आप मुकर्रर कर दें, लना, हमारे लिए, मलिकन, एक बादशाह, नुकातिल फी सबीलिल्लाह, जो ताकि वो लड़े, हमसे जंग करे, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में। कौला, उसने कहा, हल, तहकीक, असैतुम, तुमसे उम्मीद तो यही है कि इन कुतिबा, अगर लिख दिया जाए, फर्ज कर दिया जाए। कुतिबा फर्ज करने के लिए आता है, बोली थी ना मैं, कुतिबा अलैकुमुस सियाम, कुतिबा अलैकुमुल वसिया वगैरह। कुतिबा अगर लिख दिया जाए, फर्ज कर दिया जाए, अलैकुम, तुम पर, अल खितालु, लड़ना, अल्लाह तुखातिलु, तो तुम ये के ना लड़ो। यानी अगर तुम पे फर्ज कर दिया जाए तो तुम फर्ज से भागो ना, क्योंकि एक नाफरमान कौम थी। खालू, तो उन्होंने कहा, वमा लना, हमारे लिए क्या है, और माँ क्या है, लना, हमें, अल्लाह नुखातिला, कि हम ना लड़े, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में, वखद उखरिजना, हालांकि, तहकीक, अलबत्ता, उखरिजना, हम निकाल दिए गए, मिन दियारिना, अपने घरों से, व अबनाइना, और अपने बेटों से, फलम्मा, फिर जब, कुतिबा, फर्ज कर दिया गया, अलैहिम, उन पर, अल खितालु, जंग को, लड़ने को, तवल्लो, तो वो सब फिर गए, इल्ला खलीलन, सिवाय थोड़े उन लोगों में से, मिनहुम, उनमें से, वल्लाहु अलीमुन बिज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह खूब जानता है जालिमों को। यहाँ पे कौन सी बात बताई जा रही वो गौर करिए। क्या आपने मूसा अलैहिस्सलाम के बाद, यानी उनका इंतकाल के बाद, जब वो नस्ल चल रही थी ना बनी इसराइल की, एक जमात को नहीं देखा, जबकि उन्होंने अपने पैगंबर से कहा, यानी आए ना, आप लोग जानते हैं बहुत से पैगंबरों का जिक्र अल्लाह ने किया है और बहुत सौ का नहीं। दुनिया में कितने अंबिया आए वो हम नहीं जानते, अल्लाह ही जानता है। 1,24,000 बल्कि हदीस में जिक्र आया है, मगर उसमें पूरों का जिक्र हम नहीं जानते, बल्कि चंद लोगों का हम नाम और किस्सा जानते हैं। तो एक नबी का नाम नहीं बता रहे यहाँ पे, उन्होंने कहा अपने पैगंबर से, कि मूसा अलैहिस्सलाम, बनी इसराइल ने कहा अपने पैगंबर से, किसी को हमारा बादशाह बना दीजिए ताकि हम अल्लाह की राह में जिहाद करें। तो पैगंबर ने कहा, मुमकिन है जिहाद फर्ज हो जाने के बाद तुम जिहाद ना करो, क्योंकि नाफरमान कौम थी वो। उन्होंने कहा, कैसा, भला हम अल्लाह की राह में जिहाद क्यों ना करें, हम तो अपने घरों से निकाल दिए गए और बच्चों से दूर कर दिए गए। फिर जब उन पर जिहाद फर्ज हुआ तो सिवाय थोड़े लोगों के सब
پھر گئے اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. دیکھیں جو بول رہے ویسا ہی ہو رہا. کیا بولے یہاں پہ؟ کسی قوم کے ان اشراف اور سردار اور اہل سردار کو کہا جاتا ہے کہ ملئی منے ان لوگوں میں سے جو بڑے لوگ تھے، ان لوگوں نے کہا اپنے پیغمبر سے. کیا کہا؟ جن کے دیکھنے سے ہاں یہاں تفسیر میں بتایا جا رہا ہے جس پیغمبر کا یہاں ذکر ہے اس کا نام شمویل بتایا جاتا ہے. ابن کثیر وغیرہ میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے. اس کا خلاصہ ذرا سن لیجئے کہ بنو اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ عرصے تک تو ٹھیک رہے، پھر ان میں انحراف آ گیا، پھر وہ نافرمانیوں میں مبتلا ہو گئے، دین میں نئی نئی بدعات ایجاد کرنے لگے، حتیٰ کہ بعض نے بتوں کو بھی پوجا شروع کر دی. تو انبیاء علیہ السلام ان کو روکتے رہے، یعنی بعد میں جو بھی نبی آتا تھا ان کو روکتا تھا ان چیزوں سے، لیکن یہ معصیت اور شرک سے ہرگز نہیں رکتے تھے، کیونکہ ان کی فطرت ان کے خون میں تھی نا. فرعون کی غلامی کرتے کرتے ان کے خون میں اتنی بس گئی تھی کہ چند تھوڑے وقت کے لیے وہ فرمانبردار بنتے تھے، پھر نافرمانی کرتے تھے. جیسا کہ نہیں کہنا چاہیے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. ہم بھی دیکھیے رمضان کے مسلمان مسجدوں کو اب غور کریں، کیا یہ صفت ہمارے قوم میں بھی آ گئی؟ نہیں. ہم کسی کا نام نہیں لیتے، ہمارے بھائی بہن ہو، ہمارے رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو، رمضان میں جیسا مسجدیں بھر رہی تھی کیا اب ہے؟ کیا ہم ویسے ہی تھوڑی قوم کے تھوڑے وقت کے مسلمان ہیں؟ ارے ہم رمضان سے نکلے ہیں، اسلام سے تو نہیں نکلے نا. ہمیں یہ سمجھانا چاہیے اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے شوہروں کو، اپنے بیٹوں کو کہ بیٹے ہم رمضان سے نکلے ہیں، اسلام سے نہیں نکلے. اسلام میں اب بھی 5 وقت نماز فرض ہے، اب بھی ایک دوسرے سے اخلاق سے رہنا فرض ہے، اب بھی ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنا، غیبت سے بچنا، جھوٹ سے بچنا ہے. یہ بات بتانا ہے، کیونکہ ہم ایک بات بتا دوں، بائی چانس مسلمان نہیں ہے، بائی چوائس مسلمان ہونا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ یہ جملے کو کسی نے کہا کیا تم بائی چانس مسلمان ہو یا بائی چوائس مسلمان ہو؟ کتنی پیاری بات ہے. ہمارے باپ دادا مسلمان تھے بلکہ ہم مسلمان ہیں کیا؟ یہ تو بائی چانس ہو گیا، نسل چلتے ہوئے آ رہی. نہیں، جب ہمیں عقل آ گئی، سمجھ بوجھ آ گئی تو ہمیں بائی چوائس مسلمان بننا ہے. ایک ایک عمل کو محبت سے، میں بولتی ہوں نا، ہمیں بچوں کے اندر محبت پیدا کرنا ہے کہ یہ ایمان کے، یہ اسلام کے جو بھی ارکان ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور تلاوت قرآن، اخلاق، سچائی، جھوٹ، ان سے محبت دلانا، جنت کا شوق، جہنم کا ڈر، یہ اپنی خوشی سے کرنا. خالی وہ فرضی مسلمان بن گئے، نسلی مسلمان بن گئے تو وہ مسلمانوں کی کوئی چیز پائیدار نہیں ہوتی. ہمیں بائی چانس مسلمان بننا نہیں ہے، بائی چوائس مسلمان بننا ہے، شوق سے، محبت سے ایک ایک عمل کو کرنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، بنی اسرائیل کی خان تھوڑی دیر کے لیے مانتے تھے، بعد میں پھر شرک اور معصیت میں مبتلا ہو جاتے تھے. تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر دشمنوں کو مسلط کر دیا، جنہوں نے ان کے علاقے بھی ان سے چھین لیا اور ان کی ایک بڑی تعداد کو قیدی بھی بنا لیا. تو ان میں سے نبوت وغیرہ کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا. پھر بالآخر بعض لوگوں کی دعاؤں سے ایک نبی پیدا ہوئے جنہوں نے دعوت تبلیغ کا کام شروع کیا. تو انہوں نے اس پیغمبر سے یہ مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں جس کی قیادت میں ہم دشمنوں سے لڑے، جنہوں نے ہمارے بچوں کو گرفتار کر لیا، ہمارے علاقوں کو ہم سے چھین لیا. تو پیغمبر نے ان سے ان کے سابقہ کردار کے پیش نظر کہا، کیا تم جو سوچ سمجھ کے مطالبہ کر رہے ہیں جنگ فرض کرو، بلکہ اگر تم پہ جنگ فرض کر دی گئی تو کیا تم ضرور لڑو گے؟ تو ہاں کیوں نہیں لڑیں گے، ہمارے بول رہے نا اللہ نقاتلہ، کیوں نہیں لڑیں گے، وما لنا اللہ نقاتلہ فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا، حالانکہ ہمارے گھروں کو ہم سے چھین لیا گیا، ہمارے بیٹوں کو ہم سے چھین لیا گیا. بول کے بولے مگر ہوا کیسا؟ جیسا ان کی فطرت تھی.
جیسے ہی جنگ فرض ہوئی وہ لوگ بولے نہیں نہیں ہم نہیں لڑتے, تمہارا نیک لوگ جا کے لڑ لو, ہم یہیں بیٹھ کے انتظار کرتے. یہ ہوتی ہے نافرمان قوم. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. نبی کی موجودگی میں بادشاہ مقرر کرنے کا مطالبہ بادشاہ کے جواز کی دلیل ہے, بادشاہت کے جواز کی دلیل ہے, کیونکہ اگر بادشاہت جائز ہی نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس مطالبے کو رد فرما دیتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو رد نہیں فرمایا بلکہ طالوت کو ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیا. آگے جو پڑھ رہے ہیں اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے انشاءاللہ. دیکھیے, وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ, اور کہا لہم ان کے لیے, نبیہم ان کے نبی نے, ان اللہ بے شک اللہ, خد بعثا تحقیق کے بھیجا ہے, لکم تمہارے لیے, طالوت کو, ملکن بادشاہ, یعنی بادشاہت اسلام میں جائز ہے. قالو تو انہوں نے کہا, انا یکونو کیسے ہو سکتی ہے, لہو اس کے لیے, ملک بادشاہی, علینا ہم پر, وَنَحْنُ أَحَقُّ جبکہ ہم زیادہ حقدار ہے, بالملکی بادشاہت کے, منہ اس سے, وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ حالانکہ نہیں دیا گیا وسعت یعنی اس کو زیادتی مال میں. وَقَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ تو اس نے کہا بے شک اللہ نے اسے چن لیا ہے. کس نے؟ یہ وہ نبی نے کہا بے شک اللہ نے ان کو چن لیا ہے, علیکم تم پر, وَزَادَهُ اور اس نے زیادتی دی ہے اسے, کس کو؟ طالوت کو, بسطتاً کشادگی میں, فی العلم علم میں بھی وہ تم سے اچھا ہے, والجسمی اور جسمانی لحاظ سے بھی, یعنی اچھے موٹے تگڑے وغیرہ. واللہ اور اللہ, یؤتی ملکہ دیتا ہے اپنی بادشاہت, ملک, من یشاء جس کو چاہتا ہے, واللہ اور اللہ, واسع بہت زیادہ وسعت والا, علیم خوب جاننے والا ہے. ٹھیک ہے, میں یہ بھی آخری آیت بھی پڑھ لیتی ہوں, رکوع ختم ہوگا. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اور کہا ان سے ان کے نبی نے, اِنَّ آیَةَ مُلْکِهِ بے شک نشانی تمہارے بادشاہت کی, یعنی وہ یقین کرنے کے لیے, تم ہی بادشاہ ہے اللہ کی طرف سے آئے, بلکہ یقین کر کیا ہے تمہاری نشانی, بولتا ایاتیکم کہ یہ ہے کہ تمہارے پاس التابوت آئے گا, صندوق, فیہی اس میں, سکینت ہوگی یعنی سکون ہوگا, من ربکم تمہارے رب کی طرف سے, یعنی اس کی چیزیں دیکھ کر تمہیں سکون حاصل ہوگا. وبقیتن اور بقیہ چیزیں ہوں گی دوسری موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی, مما اس میں جو ترکا چھوڑ گئے, آل موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی قوم, و آل ہارون اور ہارون علیہ السلام کی لوگ, تحملہ اٹھا کر لائیں گے اس کو, الملائکۃ فرشتے, ان فی ذالک بے شک اس میں, آیتن ایک آیت, یقیناً عظیم نشانی ہے, لکم تمہارے لیے, ان کنتم مومنین اگر تم اللہ پر یقین رکھنے والے ہو. دیکھیے ترجمہ کر لیتے ہیں. پھر جب ان پر جہاد فرض ہوا تو سوائے تھوڑے لوگوں کے سب پھر گئے, اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. اور انہیں ان کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے. تو کہنے لگے بھلا اس کی ہم پر حکومت کیسے ہو سکتی ہے, اس سے تو بہت زیادہ حقدار بادشاہت کے ہم ہی ہیں, تو اس کی تو مالی کشادگی بھی نہیں ہے اور نہ ہی وہ نبی کہلانے کے لائق ہے. تو نبی نے کہا سنو, اللہ نے اس کو تم پر برگزیدہ یعنی چن لیا ہے, اور اسے علمی اور جسمانی برتری بھی عطا فرمائی ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ جسے چاہے گا اپنی بادشاہت دے گا, اللہ کشادگی والا اور علم والا ہے. اور ان کے نبی نے انہیں پھر کہا کہ اس کی بادشاہت کی ظاہری نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق لے کر آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے دل جمعی یعنی سکون ہوگا, اور آل موسیٰ اور آل ہارون کا چھوڑا ہوا بقیہ ترکہ ہے. فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے, یقیناً یہ تو تمہارے لیے کھلی دلیل ہے اگر تم ایماندار ہو. ٹھیک ہے, یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی الحمدللہ. یہاں پہ بولی نا میں اسلام میں بادشاہت جائز ہے. اور دوسری بات یہاں پہ یہ بتائی جا رہی کہ حضرت طالوت اس نسل سے نہیں تھے جس سے بنی اسرائیل کے بادشاہوں کا سلسلہ چلا آ رہا تھا. یہ غریب اور ایک عام فوجی تھے جس پر انہوں نے اعتراض کیا. ہر بات میں اعتراض کرنا تو بنی اسرائیل کی خاصیت تھی, تو اس لیے انہوں نے اعتراض کیا. تو پیغمبر نے کہا یہ میرا انتخاب نہیں ہے, یہ تو اللہ نے انہیں مقرر کیا ہے, اس کی قیادت کرنا اب تمہارے لیے ضروری ہے.
یہ بظاہر مال میں تمہارے سے زیادہ نہیں ہے، مگر عقل اور فہم اور جسمانی قوت اور طاقت میں تم سے بہتر ہے، اور طالوت اس میں تم سے بہت زیادہ ممتاز بھی ہے، یعنی بڑھ کے ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس منصب سے چن لیا ہے۔ تو جس کو چاہتا ہے اللہ اپنی عنایات اور نوازشوں سے نوازتا ہے، اور وہ اللہ جانتا ہے کہ بادشاہت کا کون مستحق ہے اور کون نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جب انہیں بتلایا گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیے گئے بادشاہ ہیں ان کے لیے، تو انہوں نے ایک مزید دلیل پوچھی، نشانی پوچھی، تاکہ وہ مطمئن ہو جائے۔ تو آگے کی آیت میں وہ بتا رہے ہیں کہ صندوق جو کہ جس میں کیا تھا، بنی اسرائیل کا تبرک، یعنی ان کی چھوڑی ہوئی چیزیں تھی۔ اس تابوت میں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے۔ یہ تابوت بھی ان کے دشمن ان سے چھین کر لے گئے تھے، تو اللہ نے نشانی کے طور پر یہ تابوت فرشتوں کے ذریعے سے حضرت طالوت علیہ السلام کے دروازے پر پہنچا دیا، جسے دیکھ کر جو بنی اسرائیل بھی خوش ہوئے اور اسے طالوت کی بادشاہت کے لیے نشانی بھی مان لیا، اور پھر ان کے ساتھ وہ رہے۔ پھر آگے کا جو قصہ ہوا انشاءاللہ ہم آخری رکوع میں پڑھیں گے نیکسٹ کلاس میں۔ سبحان اللہ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔